السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسجد سے نکلنے کی دعا اور اس کا طریقہ۔ مسجد سے نکلنے کے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہوئے وقار کا، سنجیدگی کا اور ادب کا خیال کریں اور دھکا مکی نہ کریں۔ اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں تو پہلے ان کو نکلنے دیں، بزرگوں کا احترام کریں اور پھر اس کے بعد خود نکلیں۔ نمبر 2، پہلے بائیں پاؤں باہر نکالیں، پھر سیدھا پاؤں باہر نکالیں، اور جب چپل پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں چپل پہنے اور پھر الٹے پاؤں میں چپل پہنے۔ یہ سنت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، یا مکمل جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا ایک تو مختصر ہے جو ہر جگہ لکھی ہوتی ہے عام طور پہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا فضل عطا فرمائے، میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر اس دعا کے ساتھ میں ایک جملے کا اور بھی اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم عصمنی من الشیطان، اللہم عصمنی صاد سے، اللہم عصمنی من الشیطان، اے اللہ شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا۔ تو یہ دونوں دعائیں ملا کر پڑھنی چاہیے، درود شریف کے بعد یہ دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم عصمنی من الشیطان۔ اور نمبر 5، جب مسجد سے نکل رہے ہو تو یہ نیت کر کے نکلے کہ انشاءاللہ اگلی نماز میں پھر واپس آئیں گے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی مسجد سے نکلنا ہو تو اگلی نماز کے آنے کا ارادہ کر کے ضرور آئیں کہ انشاءاللہ اگلا وقت آئے گا نماز کا تو پھر نماز پڑھنے مسجد کے اندر آئیں گے۔ اس کا بڑا ثواب اور بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل ہمیشہ نماز میں اٹکا رہتا ہو، جو ہر نماز کے بعد اس سے آگے والی نماز کی فکر کرتا ہو، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جبکہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔